إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. کسی بھی علم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کی کتاب ہو، انسان کی بات ہو، یا وہ بات اللہ کی ہو. اگر بنیادی اصول جانے بغیر کلام کے اصول جانے بغیر اگر ایک آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت بڑی غلطی وہ کر سکتا ہے. لہٰذا قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہم کو معلوم ہونے چاہیے. بہت سارے علوم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں. اسماء و رجال کا علم ہے حدیث کے سلسلے میں، جو ہم نے اس سے پہلے جو کورس ہمارا ہوا ہے حدیث کے بعض اصول، اس میں وہ ہم نے دیکھے. اس میں حدیث کی مصطلحات کا علم ہے، مصطلح الحدیث. اسی طرح سے جرح و تعدیل کا علم ہے. اسی طرح سے غریب الحدیث کا علم ہے. اسی طرح سے اور بھی دوسرے بہت سارے علوم ہیں. قرآن کے سلسلے میں بھی مفردات القرآن، یا اسی طرح سے تفسیر، اصول التفسیر، ناسخ و منسوخ وغیرہ بہت سارے علوم ہیں. اگر آدمی کو یہ چیزیں معلوم نہ ہوں تو ایک آدمی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی بجائے غلط معنی لے کر گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ بولنے والے کی بات کو سمجھنے کے اصول اگر نہیں معلوم ہیں، بولنے والے کا انداز اگر معلوم نہیں ہے، تو ایک آدمی اس کی بات سے کچھ بھی مطلب لے کر گمراہ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے فقہ کے بعض اصول، اس میں مقصود یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نصوص کو، دلیلوں کو کیسے سمجھیں، اس کے کیا اصول ہیں. پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شرعی احکام دو طرح کے ہیں، تکلیفی، وضعی. تکلیفی میں 5 ہیں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام. اسی طرح سے وضعی احکام میں 2 ہیں. کون سے احکام ہیں وہ؟ شرط اور معنی، اور اس کے نتائج میں کیا ہوگا؟ عمل صحیح اور فاسد ہوتا ہے. یہ ہمارا پچھلا حصہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا اور آج بھی اسی کو جاری رکھیں گے، 5 لفظ، اور ان کی تفصیل ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک عام اور اس کے ساتھ جوڑی ہے خاص. اس کے ضمن میں ہے استثناء. پھر
مطلق اور مقید یا مقید آپ کہیں، کیا ہے یہ؟ تو ایک چیز ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، عام کیا ہے؟ یعنی عام ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر عام ہوتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈیفینیشن اور ایک ہوتا ہے ایگزامپل، دونوں ایک دوسرے کے بدل نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف اور ایک ہوتا ہے اس کی مثال۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کتاب کس کو کہتے ہیں، آپ کہیں قرآن، تو یہ جواب کیا ہوا؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ کتاب اور قرآن میں کیا رشتہ ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی قرآن اور کتاب میں کیا نسبت ہے؟ کسی میں یہ دیکھیے میرا جواب ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا اگر کتاب کس کو کہتے ہیں تو میں جواب میں کہوں قرآن، تو کیا جواب صحیح ہوگا؟ یعنی قرآن کو کتاب کہتے ہیں یا کتاب کو قرآن کہتے ہیں؟ قرآن کتاب ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ کتاب قرآن ہوتی ہے، ایک ہی ہوا نا، آگے پیچھے کی تو غلط ہوا۔ کس کو غلط نہیں لگ رہا ہے؟ ہر کتاب قرآن نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر قرآن یعنی قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، ہاں قرآن کے علاوہ بھی کتابیں ہو سکتی ہیں یا ہیں؟ ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل، زبور، اللہ ہی کی کتابیں، اللہ ہی کی کتابیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تو کیا یہ تینوں قرآن ہیں؟ قرآن نہیں، تینوں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، تو قرآن نہیں ہوئی، اللہ نے منسوخ کر دیا اس کو۔ تو قرآن میں سے بھی تو کچھ منسوخ ہے، ان کا نام قرآن نہیں رکھا اللہ نے۔ قرآن کو اللہ نے قرآن میں قرآن کہا، لیکن پچھلی کتابوں کا نام اللہ نے قرآن دیا، تو آپ کیوں گھبرا رہے؟ مطلب قرآن نہیں ہو؟ جب اللہ نے اس کو قرآن قرار ہی نہیں دیا تو وہ پڑھی جانے والی کتاب ہونے کے باوجود قرآن نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عام کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو سوال پوچھا جائے کہ کیا کتاب کس کو کہتے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں قرآن کو۔ تو اگرچہ قرآن کو بھی کتاب کہتے ہیں اور قرآن بھی کتاب ہے، لیکن یہ تعریف نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ انسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ جواب میں اپنا نام دے دیں۔ کسی کا نام زید ہے، اب اس کو پوچھے انسان کس کو بولتے ہیں؟ زید کو بولتے ہیں انسان۔ ٹھیک ہے زید انسان، لیکن کیا انسان کی تعریف زید ہے؟ وہ مثال ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ مثال ہے، وہ ایگزامپل ہے۔ ایگزامپل کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہوتی ہے جو سمجھنے میں اور واضح اس کو کرتی ہے کہ کہیں دیکھے کہاں ہے وہ، تو اس کے لیے ایگزامپل ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ اس کو سمجھنے کے بعد اگر سمجھے ہیں تو عام کس کو کہتے ہیں، عام کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل الفاظ، اگر آپ کو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بولنے کے لیے الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں،
آپ اپنے الفاظ میں اس کو بولو، کسی اور کے الفاظ کے استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ بتاؤ کیا ہوتا ہے. عام کس کو کہتے ہیں اور اس کی مثال دو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عام حکم ہے. اس میں حکم کیا ہے؟ یہ خبر ہے یا حکم ہے؟ ایک ایک لیں گے ابھی. اب ہم کیا بول رہے ہیں یہ ہم غور کریں. کیا یہ دونوں سیم ہیں؟ الگ ہے یا ایک ہے؟ حکم اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خبر اطلاع ہوتی ہے اور حکم کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے. ایک انگلش میں بولے اپنے، ایک مشکل اردو میں. خبر سے زیادہ مشکل اطلاع ہے. بعض اوقات ایکسپلینیشن ٹیکسٹ سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. خبر کسی چیز کی موجودگی یا ایسا ہے اس طرح کی بات ہوتی ہے. ایسا تھا، ایسا ہے یا ایسا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. اس میں ایسا کرو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے یا حکم ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا ہے؟ اس میں مطالبہ ہوتا ہے. امر میں، امر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. حکم کو کیا کہتے ہیں؟ امر. اور خبر کو خبر کہتے ہیں. خبر. تو خبر میں کسی چیز کا ہونا یا نہیں ہونا بتایا جاتا ہے، چاہے وہ پاسٹ میں، ماضی میں ہو، یا حال میں ہو، یا مستقبل میں ہو. جیسے قیامت آنے والی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے. قیامت کی تیار. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے یا حکم ہے؟ یہ خبر ہے نا. دیکھ لے تو دیکھنا پڑے گا یا ہاں خالی بولیں گے سمجھا؟ اس میں مطالبہ ہے. اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا ہے اس میں؟ نہیں نا. ہر ایک دیکھ لے، دیکھنا چاہیے. دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو اس میں حکم ہے کہ نہیں ہے؟ وَلْتَنظُرْ امر ہے. یہ واجب ہے. واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ اللہ نے اس کا ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. یعنی وہ دیکھے کہ میری زندگی قیامت میں کامیابی کی طرف جا رہی ہے، ناکامی کی طرف. اپنا محاسبہ، اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لے لے. تو ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے حکم. تو اب ہم نے دیکھا کہ عام، تو عام کے بارے میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ کیا ہے؟ خبر ہے یا امر ہے؟ میں نے جنات کو اپنی اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ خبر ہے یا حکم ہے؟ خبر ہے. اس کا تقاضا ہے کہ وہ کریں عبادت. لیکن یہ فی نفس ہی یہ چیز کیا ہے؟ ایک خبر ہے. تو عام کی ڈیفینیشن آپ کے پاس کیا ہے؟ جو سبھی کے لیے ضروری ہو. اور اگر ضروری نہ ہو تو جیسے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، یہ عام ہے یا نہیں ہے؟ عام ہے. تو سبھی کے لیے ضروری ہے گھاٹے میں پڑھنا. دیکھیے بعض اوقات جہاں تک بات آتی ہے لیکن ہم اس کو بول نہیں پاتے ہیں. آپ کو لوگ آپ کے دل میں آپ کو صحیح سمجھا یہ دیکھیں گے، یا آپ نے زبان سے جو کہا وہ سمجھا وہ دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بہت ساری باتیں سمجھا مجھ کو لیکن سمجھانے آتا نہیں. یہاں ہم کیوں جمع ہوئے؟ دو کاموں کے لیے جمع ہوئے. ایک سمجھنے کے لیے، دوسرے سمجھانے کے لیے. تو سامنے والے کو آپ کو سمجھا کہ نہیں سمجھا کیسا سمجھیں گا؟ جب آپ سمجھائیں گے. صحیح ہے؟ سمجھائے
بتائیے، ابھی تک عام پہ، ابھی جام پہ جانا ہے ہم کو. ہاں، یہ جملہ مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ اس کیٹیگری کے سبھی لوگوں کے لیے حکم ہے. کیا حکم ہوگا اس میں؟ ہاں، کتنا مشکل پڑ رہا نا. ہاں، کوئی بات کسی پورے گروپ کے لیے بولی جائے اور کسی کو اس میں سے خاص نہ کیا جائے تو اس کو عام کہتے ہیں. وہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور حکم بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ ایک بات کسی جماعت کے لیے، کسی کیٹیگری کے لیے، کسی یعنی فرد کے لیے، پورے اس کے طبقے کے لیے بولی جائے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے ہو سکتی ہے. تو اس سے متعلق کسی بھی گروہ کے لیے وہ بات بولی جائے اور اس میں کچھ کو کاٹ کے الگ نہ کیا جائے بلکہ وہ سب کے لیے بولی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے عام اور خاص کی؟ قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں ایک بات آتی ہے، پھر دوسری بات ہوتی ہے، اس میں پہلی میں بات عام رکھی جاتی ہے، دوسری آیت میں یا کسی حدیث میں بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے معاملہ الگ ہے. یہ فرق کرنے کے لیے، تاکہ ہم غلط مطلب نہ سمجھیں، اس کے لیے قاعدہ یاد رہنا چاہیے عام کس کو کہتے ہیں اور خاص کس کو کہتے ہیں. خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص کہتے ہیں اگر ایک طبقے میں سے، گروہ میں سے ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے یا کچھ افراد کے لیے وہ بات فٹ ہوتی ہو، سب کے لیے نہیں. خاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک خبر یا ایک حکم، ایک خبر یا ایک حکم کسی گروہ کے بعض افراد کے لیے ہو، سب کے لیے نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تب کہتے ہیں کہ یہ بات فلاں لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے خاص ہے، یہ خبر خاص ہے یا یہ حکم کیا ہے؟ خاص ہے. اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228، آپ لکھ لیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. یہ آپ نہیں لکھیں گے لیکن کم سے کم آپ حوالہ لکھ لیں تاکہ گھر پہ جا کے آپ دیکھیں. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وہ عورتیں جنہیں طلاق دیا گیا ہے، مطلقہ عورتیں، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک رو کے رکھیں، یعنی وہ نکاح نہیں کر سکتی ہیں. ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء. قروء کے معنی کیا ہیں؟ طہر، حیض آیا پاک ہو گئی، 1 قروء، قرء جس کو آپ کہیں گے. تو ایسے 2 3، تو یہ کیا ہے؟ مطلقات کے لیے کتنا ہے؟ کتنے تک رکنا پڑے گا ان کو؟ اس کی عدت سبھی جانتے ہیں، اس کو مطلب 3 طلاق ہوتے ہیں، تو اس میں 1 طلاق دے کے بھی آدمی عورت سے دور رہے اور پھر آپ الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 قروء تک ان کے لیے اپنے آپ کو رو کے رکھنا ہے. لیکن قرآن کی دوسری آیت ہے یہاں پر سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 49، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے اور وہ ایک خاص کیس کے بارے میں ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے. اس میں ساری مطلقات کے بارے میں بات آئی، ہم نے جو بات کہی، اور مطلقہ عورتیں ایسا کریں 3 قروء تک اپنے آپ کو روکی رکھیں. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ تمام ہے کہ نہیں؟ یہ ساری مطلقات آئیں کہ نہیں؟ اس میں طلاق والی عورتوں میں سے کوئی ایک خاص کیٹیگری اس میں بتائی جا رہی ہے. ساری طلاق والی عورتوں کے بارے میں آئے گا، یہ ہر عورت کے بارے میں آئے گا. کوئی عورت اس سے باہر جا رہی ہے؟ نہیں. طلاق شدہ ساری عورتوں کے بارے میں یہ بات ہے. اس کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مطلقہ عورتوں کے بارے میں یہ حکم عام ہے.
کیا اس کا کوئی مخصص ہے، یعنی اس کو کوئی خاص کرنے والی آیت ہے، اس میں سے کچھ اور حکم آیا ہے جو کسی خاص طبقے کے لیے ہو؟ آئیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو انہیں چھونے سے پہلے۔ چھونے سے پہلے آپ سمجھ گئے، یہ قرآن کا ایک شاہی انداز ہے، شرافت والا طریقہ ہے کہ کچھ چیزیں اشارے میں سمجھ میں آ جاتی تو کیوں تفصیل خواہ بیان کی جائے۔ ہاں جہاں تفصیل ہی بتانا ضروری ہے وہاں تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو تم اگر ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے، یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ شمار کریں۔ کیا اس کو، اس عورت کو مطلقہ کہا جائے گا؟ یہ مطلقہ ہے؟ نہیں ہے نا، طلاق دیے تو مطلقہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اس عورت کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس پر عدت ہے۔ کون سی عورت پر عدت نہیں ہے؟ ایک آدمی نے مثلا نکاح کیا اور ماں باپ کو بولا تم لوگ دیکھو تم جو بھی کریں گے میرے کو پسند ہے، کہیں سے بھی لاؤ بہو، کہیں سے بھی لاؤ۔ اب جب بہو کو دیکھا اس نے تو پسند نہیں آئی، یا اس کی بات چیت کی وجہ سے کچھ ایسا اس کو لگا کہ نہیں صحیح نہیں ہے، تو اب اس نے اس سے صحبت کی نہیں، اسی رات میں اس نے کہا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے اور طلاق دے دیا اس کو، یا اگلے دن یا اس کے بعد یا جب بھی ہو، لیکن اس سے صحبت اب تک کی ہے اس نے نہیں کی ہے اور اس نے طلاق اس کو دے دیا۔ تو اب ایسی عورت پر عدت ہے؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے اور ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دے دیا، طلاق والی عورتوں کا یہ اصول ہے، وہ کیا کریں، 3 قرء تک یا قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان کی عدت 3 قروء ہے، 3 طہر ان کی ہے، لیکن ان میں سے کچھ خاص عورتیں ہیں، کون سی؟ جن کو شوہر نے چھوا نہیں، تو ان کے لیے ایک خاص حکم ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ کیا یہ حکم سب کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ عام ان پر بھی لادا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہم کہیں گے عام حکم تو یہی ہے کہ مطلقات کے بارے میں 3 قروء تک انہوں نے رکنا ہے، عدت ان کی 3 طہر تک ہے، لیکن اس میں سے خاص ہیں وہ عورتیں جن کے ساتھ ان کے شوہر نے صحبت نہیں کی ہے، ان پر عدت نہیں ہے، تو وہ عام ہے اور یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ سمجھا؟ سمپل ایک دم۔ دوسری مثال سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو خاص وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے سلسلے میں تو کسی خاص کی اولاد کے بارے میں ہے یا سارے ایمان والوں کو ہی شامل ہے؟ اور ان کی اولاد جب کہا اللہ نے تو ساری اولاد آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ اس میں عام بات بتائی جا رہی ہے، سب کے لیے ایک جنرل بات ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو وصیت کر رہا ہے، کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے، بیٹے کے لیے کیا ہے؟ 2 بیٹیوں کا حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک کا حصہ مرد کا، بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی 2 دگنا اس کو کہیں گے۔ اس کو اگر 1 ملتا ہے عورت کو تو اس کو 2 حصہ ملے گا، یعنی 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا، ان کا دونوں کا ملا ہے 2 ہو جاتا ہے، 1 اس کو 2 ملے گا۔ یہ کیا ہوا؟ عام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کی اولاد میں کیا ہے؟ کس کا حصہ ہے؟
بیٹی کا ہے اور بیٹے کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل عاہر بحرۃ او امۃ، جو بھی شخص زنا کرے کسی آزاد عورت سے یا کسی باندی سے، آزاد باندی سے یعنی کسی اور کی باندی ہے، اس نے زنا کر دیا، فالولد ولد زنا، تو ہونے والی اولاد زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، لا یرث ولا یورث، نہ باپ اس کی اس میں یعنی وہ اولاد اس کی وارث نہیں بنے گی مال اور جائیداد میں، نہ اس کی اولاد کے حصے میں جائیداد میں باپ کا کچھ حصہ ہوگا۔ تو اب اولاد کس کی ہے؟ وہ زنا کیا اس کی نتیجے میں ہی اولاد پیدا ہوئی وہ، لیکن اس کا حصہ رہے گا اس کی جائیداد میں نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں ایک حکم بیان کیا جو کہ عام ہے، لیکن اس سے مراد وہ اولاد ہے جو نکاح سے پیدا ہوئی ہو، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد اس حکم میں آتی ہے نہیں۔ تو حدیث اس آیت کو کیا کر رہی ہے؟ اس میں سے خاص کر رہی ہے اس اولاد کو جو نکاح سے پیدا نہ ہو، زنا سے پیدا ہو۔ حدیث بتا رہی کہ نہیں، اس آیت میں تو ساری اولاد کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن حدیث بتا رہی کہ وہ اس اولاد کے لیے ہے جو نکاح سے ہو، اور یہ اولاد اگر جو نکاح سے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے وہ حکم وراثت کا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ خاص کر رہی ہے اس عام کو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث اس عام کو خاص کر رہی ہے کہ اس میں سب اولاد کے لیے ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ولد زنا کہا جا رہا ہے نا، ولد زنا ہے، ولد ہے کہ نہیں ہے وہ، لم یلد ولم یولد، ولدہ کا مطلب ہوتا ہے اولاد ہونا، اولاد کا لفظ کہاں سے آیا؟ ولدہ سے آیا، تو مولود اسی سے لفظ بنا ہے، والد اسی سے لفظ بنا ہے، باپ کو والد کہا جائے گا، بچے کو مولود کہا جائے گا یا ولد کہا جائے گا۔ تو بچہ ولد ہے، لیکن وہ کیسا ولد ہے؟ ولد الزنا، اس کی وراثت میں کوئی حصہ اس کا ہوگا نہیں۔ قرآن کی آیت عام ہے، لیکن اس میں سے کچھ کو باہر نکال دیا گیا، کیسے؟ حدیث میں بتا کر کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو حدیث اس کے بارے میں خاص ہے کہ ان کو نہیں ملے گا حصہ، سمجھا؟ تو عام اور خاص کا فرق سمجھ میں آیا؟ یہ فرق عام اور خاص میں ہوتا ہے۔ تو عام سب کے لیے اس گروہ کے سب لوگوں کو شامل کرتا ہے، لیکن خاص بتاتا ہے کہ نہیں، یہ جو عام لگ رہا ہے کہ اس میں سب آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ اس میں نہیں آتے ہیں۔ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا قرآن کی آیت کی تخصیص قرآن کی آیت کر رہی ہے، دوسری مثال میں ہم نے دیکھا قرآن کی آیت کی تخصیص حدیث کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ایک جگہ عام ہوتی ہے، دوسری بات سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ اس میں سے الگ ہیں۔ کبھی حدیث میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے یہ عام ہے، لیکن حدیث اس میں سے بتاتی ہے کہ یہ خاص ہے۔ اور کوئی مثال اس میں سے دے سکتا ہے کوئی؟ مردار جانور ہے مثلا، کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ مردار کیا ہے ہمارے لیے؟ حرام ہے، لیکن مچھلی حلال ہے کہ نہیں؟ کیا چھوڑنا ہے؟ حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے کہ احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردہ اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، جن میں سے مردہ میں سے کیا ہے؟ مچھلی ہے۔ کیا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کرنا پڑتا ہے؟ اگر مری ہوئی مچھلی، اگر آپ گئے کسی کے یہاں پر یا شکار کیا آپ نے مچھلی کا اور مری ہوئی مچھلی نکلی تو وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن کیا اس آیت کی وجہ سے آپ بول سکتے مردار حرام ہے، کیا کھا رہا گناہ ہوتا، دعا قبول نہیں ہوگی، کر سکتے؟ نہیں، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ عام آیت ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ مچھلی الگ ہے۔ وہ جو احلت لنا میتتان کی حدیث ہے اس سے اس کو خاص کیا گیا کہ یہ الگ ہے۔ میں نے یہاں پر خاص کے ساتھ استثناء بھی جوڑا ہے، استثناء خاص ہی کی ایک شکل ہے۔
آپ اس کو خاص بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مستثنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ خاص میں مستقل اس کے لیے ایک حکم آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے 2 مثالیں دیکھی کہ ایک عام حکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص حکم بھی ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے سمجھنا پڑتا ہے کہ اس میں ان کا استثناء ہے، وہ ایک الگ حکم ہوتا ہے، یہ ایک الگ حکم ہوتا ہے، تو اس کو عام میں سے کچھ لوگوں کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن وہ کاٹنے کے لیے ایک الگ سے دلیل ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ بعض اوقات خطاب خاص ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 سے زیادہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں استثناء نہیں آ رہا ہے، اس میں کیسا آ رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے خاص ہے، اس میں خطاب ہی کسی خاص سے ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خاص ہے۔ لیکن استثناء میں کیسا ہوتا ہے کہ عام بات بتا کر پھر کچھ لوگوں کو اس میں سے کاٹا جاتا ہے، اور عام طور سے استثناء متصل ہوتا ہے۔ ہاں؟ نہیں، یہ تاکید ہے، اس میں یہ الگ ہے، یہ آگے ہم آئیں گے اس میں تاکید کس کو کہتے ہیں اور تکرار کس کو کہتے ہیں، وہ الگ ہے انشاءاللہ 40 وغیرہ میں ہم دیکھیں گے۔ بعض جملے توکیدی ہوتے ہیں، بعض جملے تکرار ہوتی ہے اس میں۔ تو بہرحال جیسے مثال، اب یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ابھی نہیں دیکھیں گے، آگے ہم دیکھیں گے اس کو۔ جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ایک ہی بات ڈبل، بھائی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یہ کیا جملہ ہوا؟ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایسا جملہ ہوتا ہے، تو یہ ڈبل آ رہا ہے نا، تو یہ تکرار ہوا۔ کیا ہے؟ تکرار ہے یا کیا ہے؟ یہ تکرار ہے یا توکید ہے، یا اس میں دوسرے معنی پائے جا رہے ہیں؟ علماء نے کہا یہ تکرار نہیں ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کی ہجرت نیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اجر کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی مانی جائے گی، یعنی یہ عمل کے اعتبار سے ہے، وہ قبول کے اعتبار سے ہے، یہ اس کی نیت کے اعتبار سے ہے، وہ لکھے جانے کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کو ویسا ہی لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر کسی کی ہجرت کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا یہ خود جزا بتایا جا رہا ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے، ابھی اتنے جلدی نہیں سمجھیں گا۔ تو بہرحال تو ہم نے دیکھا استثناء، مثال کے طور پر استثناء کبھی متصل ہوتا ہے، کبھی منفصل ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی الگ بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہم عام طور سے دیکھیں گے استثناء کیسا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے استثناء کی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہندوستان کے، امریکہ کے، کون سے نبی بھی؟ آپ تو بولے نا سارے۔ تو انسان گھاٹے میں ہے، تو یہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ عام ہے، لیکن بات ابھی مکمل ہے یا ادھوری ہے؟ ادھوری ہے۔ آگے کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، تو وہ گھاٹے میں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ وہ جملہ عام ہے، لیکن پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا، یہ نہیں، اس میں یہ نہیں آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء۔ ہم کہیں گے انسان گھاٹے میں ہے، لیکن استثناء ان لوگوں کا ہے جو ایمان و عمل اور حق اور صبر کی وصیت کا ثبوت دیں، تو ان کا استثناء اس میں سے۔ اور ایک مثال بہت عام، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟
کوئی معبود نہیں. آگے کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ سوائے اللہ. یعنی کوئی معبود حقیقی سچا معبود کوئی نہیں ہے، واقعی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو لا معبود میں سب کا انکار ہو جا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا، کیونکہ ابھی بات مکمل ہوئی نہیں ہے. ہم ہر مرتبہ جب بولتے ہیں لا الہ الا اللہ تو سب کا انکار کر کے پھر اللہ کا اقرار کرتے، یا جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا؟ نہیں پھر ہاں، نہیں پھر ہاں، یعنی کفر پھر ایمان. ایسا ہوتا؟ کوئی معبود نہیں، یعنی سب کا انکار اللہ کا بھی کر دیے، پھر بولے نہیں جانتے اللہ کو مانتے ہو. کرتے ایسا؟ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. استثناء والا جو جملہ ہوتا ہے وہ اپنے یعنی استثناء کے حصے کے ساتھ میں ہی مکمل ہوتا ہے. اسی لیے جو لا الہ پڑھتا ہو یہ کفر ہے علماء نے کہا ہے، کیونکہ استثناء کے بغیر بول رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو استثناء کہتے ہیں کہ ایک بات عام بیان کی جائے پھر اس میں سے کچھ نکال کے الگ کیا جائے. اس کو کبھی ایسا بھی استثناء ہوتا ہے جو منفصل ہوتا ہے. جیسے اب اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ استثناء جب کیا جا رہا ہے تو اسی کیٹیگری کا اس کو مان کے الگ کیا جائے گا. جیسے معبود ہے، کوئی معبود نہیں لیکن اللہ معبود ہے، ایسے ہی ہوگا نا. تو معبود کے سلسلے میں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے، تو حکم کس کو تھا؟ سب نے سجدہ کیے. پھر استثناء ہو رہا اس میں سے سوائے کس نے سجدہ نہیں کیا؟ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس فرشتے کے. صحیح ہے؟ تو کیٹیگری میں اس فرشتوں کی جائے گا وہ نہیں. تو یہ منفصل ہے. اس کو اس کیٹیگری میں الگ سے ایک اور مستقل بیان نہیں. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس جو کہ جن تھا، اسی لیے سورہ بقرہ میں جو اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، سورہ کہف میں، قاف نہیں کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور آگے کیا کہا؟ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، تاکہ وہ شبہ باقی نہ رہے کہ کہیں یہ فرشتوں میں سے تو نہیں. تو استثناء ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری کیٹیگری والا بھی اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے کبھی. تو وہ آگے ہم لوگ انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے جب ہم اور اس بارے میں یعنی معلومات حاصل کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ کہ استثناء خاص ہی کی ایک فرع ہے، اسی کا ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ استثناء میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے، سب میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیے. اور خاص میں بھی کیا ہوتا ہے؟ عام کی بجائے کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک ہلکا سا فرق اس میں یہ ہے کہ خاص میں مستقل ان کے لیے کوئی بات آئی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ عام میں سے کچھ لوگوں کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے. سمجھا؟ عام خاص استثناء سمجھا؟ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا میں سمجھتا ہوں کافی ہے نا، مشورہ کرنا ہے. 9:30 اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ کسی گروہ میں سے کچھ لوگوں کو عام سے کاٹ کر الگ کیا جائے، ان الگ کیے ہوئے لوگوں کو مستثنیٰ کہتے ہیں. اس حالت کو یا عمل کو استثناء کہتے ہیں. تو یہ استثناء ہے کس میں سے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے جو بتایا ان پر لعنت ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
جو ہم نے کتاب میں جو واضح کر دیا ہے ان دلیلوں کو چھپاتے ہیں، واضح کیے جانے کے باوجود ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ لعنت کے حقدار سب ہوئے چھپانے والے، سوائے ان کے جو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کریں۔ تو یہ کیا ہوا؟ لعنت میں سے یہ لوگ بچ جائیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بچ جائیں گے۔ تو عام چھپانے والوں کے لیے عام بات لعنت ہے، ملعون ہونا ہے، لیکن جو بیان کر دیں، اصلاح کر دیں اور توبہ کریں تو ان کے لیے یہ لعنت کا حکم یا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے ہم کہیں گے کہ ہر شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، صحیح ہے؟ ہر شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک کافر ہے، مشرک ہے، صحیح ہے؟ ہر شرک کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشرک قرار پاتے ہوئے ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب یہ بولو، صحیح ہے نا؟ سوائے تو پھر صحابہ نے جو ماضی میں شرک کیا تھا، آپ کا کیا فیصلہ ہے ان کے بارے میں؟ سوائے ان لوگوں کے جو شرک کو ترک کریں اور اسی توحید پر ان کا خاتمہ ہو، صحیح ہے؟ تو یعنی بعض اوقات جملہ مکمل کرنے کے لیے استثناء کی ضرورت ہوتی ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالما و متعلما۔ دنیا ملعون ہے، اس میں جو بھی حصہ ملعون ہے سوائے عالم کے، طالب علم کے اور اللہ کے ذکر کے اور ذکر سے جوڑنے والی چیز کے۔ تو یہ کیا ہوا؟ آپ کو استثناء کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ الا جہاں آتا ہے الا و اخواتها، جو کہا جاتا ہے کہ الا اور اس کی ساری بہنیں، تو الا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی پوری فیملی، اس سے استثناء معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کافی ہے کیونکہ ابھی مطلق مقید پھر بہت لمبا ہے، وہ سمجھانا پڑے گا اس کو، اس کے ساتھ وہ مکس اپ ہو جائے گا، تو اتنا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اور جوڑ دیں گے گڑبڑ ہو جائے گی، تو اس کو تھوڑا سا پنپنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ جی آپ کیا ڈیفینیشنز ہیں اسی کو آپ یاد کر لو تاکہ پھر ایک ہی لفظ آپ کو یاد رہے۔ عام وہ لفظ جو بغیر کسی تخصیص کے اس کے پورے گروہ پر بولا جائے، پورے گروپ کے بارے میں بولا جائے، اس میں سے کچھ کو کاٹ کے الگ نہ کیا جائے، وہ عام ہے۔ اور خاص کیا ہے؟ خاص وہ لفظ یا وہ بات جو کسی خاص شخص، چیز یا عدد پر دلالت کرے، کسی خاص کے بارے میں بات ہو، سب کے بارے میں نہ ہو، اس کیٹیگری کے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی کہے کلاس روم میں، سادہ مثال اس کی دیتا ہوں میں آپ کو، سارے بچے کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، کلاس میں اگر کوئی ٹیچر کہے تو یہ کیا ہے؟ سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ زید تم بیٹھے رہو، یہ کیا ہے؟ خاص۔ تو کسی ایک کے لیے کوئی بات بولی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بولیں گے سارے بچے کو آپ بولے نا کھڑے ہو، تو یہ بھی تو بچہ ہے تو کھڑا ہونا چاہیے نا، یہ صحیح ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اب اس میں کریں گے کیا آپ؟ ایک حکم تو سارے بچے کھڑے ہو جاؤ، تو زید کیا ہے؟ بچہ ہے بیچارہ، وہ بھی بچہ ہے وہ واقعی۔ تو اب کہا، ٹیچر نے کہا زید تم بیٹھے رہو، تو اب وہ کس پہ عمل کرے؟ میں بچہ ہوں لہٰذا بچوں کو کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ بھی حکم ہے، اور زید تم بیٹھو تو یہ بھی حکم ہے، تو کروں تو کیا کروں میں؟ ہاں صحیح ہے نا؟ بات تو درست ہے نا؟ سارے بچے کھڑے ہو جاؤ، ٹیچر نے کہا، پھر ٹیچر ہی نے کہا زید تم بیٹھے رہو، تو اب دونوں حکم میں زید آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ پہلا عام ہے اور دوسرا خاص ہے، تو وہ کھڑے بھی ہو جائے اور بیٹھ بھی جائے، اور ایک وقت میں دونوں حکم پہ عمل کر سکتا؟ ایسا کر کے کچھ کو کر سکتا ہے؟
تو اصول کیا سمجھ میں آیا آپ کی؟ ہاں، تو خاص جب حکم ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ کہ خاص بات عام پر فوقیت رکھتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اصول ہوتا ہے کہ عام کے مقابلے میں خاص جب آ جاتا ہے تو عمل اس پر ہوگا یا عام پر ہوگا؟ خاص پر ہوگا. یہ اصول ہے. آگے پیچھے اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ پہلے خاص کا حکم ہو پھر عام کا ہو تو کیا عام کو ناسخ مانا جائے گا یا خاص ہمیشہ بعد میں آنا چاہیے؟ یہ قاعدہ ہے. تحقیق علماء کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ نہیں ہے. جیسے ٹیچر کہے زید بیٹھو، سب بچے کھڑے ہو جاؤ، تو اب زید کیا بولے؟ مطلب بیٹھو بولے اور اس کے بعد سب کو کھڑے ہو، تو میں کیا کروں؟ اب بعد والا حکم پہ عمل کرے گا پہلے والے پہ؟ کیا کرنا چاہیے اس نے؟ آپ کیا کریں گے اگر میں ابھی بولوں آپ کو ایسا؟ ہاں، تو خاص ہے اور عام ہے. عام کے مقابلے میں ترجیح کس کو دیں گے؟ اصول ہے یہ. سمجھا؟ یہ بہت جلدی سمجھ میں آتا بچوں کی مثال. سمجھ میں آیا؟ یہ خاص اور عام میں تعلق ہوتا ہے. تو اکثر اوقات ناسخ منسوخ کے سلسلے میں یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے یا مختلف احکام کے سلسلے میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب سوال ایک یہاں پر یہ ہے، چلتے چلتے آخر میں بولتا ہوں، کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ یہاں عام بیان کر رہا ہے پھر یہاں خاص بیان کر رہا ہے. ایک ساتھ دونوں میں بول دیتا کہ یہ ایسا یہ ایسا تو اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے عام بھی بیان کیا اور خاص بھی بیان کیا؟ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اور بعض اوقات الگ الگ جگہ پر بیان کیا، کیوں؟ سب سے آسان جواب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. سب سے آسان جواب اللہ جو چاہے کرے بھائی. دوسرا جواب غور و فکر کرنے کے بعد علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا کہ ایک تو یہ کہ ایک آدمی دونوں جگہ کا حکم دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت معلوم ہوتی ہے، اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایک عام حکم ہے، وہ سب نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے کچھ لوگوں کو اس سے خاص کر دیا ہے. جیسے طلاق کے سلسلے میں اگر ساری عورتوں کے لیے عدت رکھی جائے اور وہ عورت اس کو کسی نے چھوا نہیں، شوہر نے چھوا نہیں اس کو بھی خواہ رکنے کے لیے کہا جائے، اس پہ کیا ہو جائے گی؟ ایک بندھن ہے، اس کے لیے مشقت ہے جس میں کوئی بظاہر سبب نہیں دکھائی دیتا ہے. تو اس کے لیے شروع میں ایک حکم آیا، پھر ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے اس میں سے جو اس سے مستثنا ہیں. تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اگر اس میں ڈال دیا جاتا ہمارے لیے مشقت ہوتی، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو اس میں سے چھٹی دے دی. تو خاص لوگوں کے بارے میں جب الگ حکم آتا ہے تو ان کو شکر پیدا ہوتا ہے یا اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہے. ایک دو، وہ بھی پڑھیں گے تو قرأت کا اجر ملے گا، یہ بھی پڑھیں گے تو قرأت کا اجر ملے گا. اگر ایک ہی میں دونوں باتیں بیان کر دی جاتی تو اس کا زیادہ اجر ملتا نہیں. لیکن اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے حروف پہ بھی قرآن کی تلاوت کا اجر مل رہا ہے 10 نیکی ہر حرف پر، اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 10 نیکی ہر حرف پر، تو اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور بھی علماء نے جوابات اس کے دیے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے. اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت معلوم ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا یعنی اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اگلے درس میں اس میں خاص کے بارے میں ایک یہ بھی مثال ہم کو ملتی ہے، جسے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ استثناء کے بھی ضمن میں جا سکتا ہے اور خاص کے ضمن میں بھی جا سکتا ہے، اور اس میں استثناء کے مقابلے میں خاص کی شان زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر الا لفظ ہے نہیں ہے، یہاں پر ایک قید بتائی گئی ہے. لیکن یہاں پر ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے کہ عموم کا انداز اختیار کر کے اس کے بعد خصوص کی قید لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ عام میں قید پیدا کر رہا ہے. صحیح ہے؟ خاص کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو عام میں کیا کرے؟ قید پیدا کرے. اور استثناء کس کو کہتے ہیں؟ جو عام میں سے کچھ لوگوں کو نکال لے. دونوں میں فرق ہے نا، ایک بہت ہی باریک فرق ہے، اس کا اینڈ میں نتیجہ وہی ہوتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ لوگ اس سے الگ ہے. استثناء میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے
لیکن انداز دونوں کا الگ ہے۔ خاص میں کیا ہوتا ہے، ان کے لیے مستقل ایک قید کے ساتھ ایک بات بتائی جاتی ہے، اور استثناء میں عام حکم میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے الگ کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، لازم ہے۔ یہ کیا ہوا، لوگوں پر یعنی عام ہے، یہ نہیں کہا ہندوستان کے لوگ، فلاں زمانے کے لوگ، نہیں کہا اللہ نے، عام ہے، لوگوں پر فرض ہے۔ لیکن اللہ نے آگے اس سے کیا کہا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ کیا ہو گئی، عام میں قید ہو گئی، قید ہو گئی نا، کہ ہر آدمی چاہے طاقت ہو یا نہیں ہو جائے، پہلے سے حصے سے معلوم پڑ رہا ہو نہیں، لیکن یہ قید اس میں جب جوڑی جا رہی ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اس کے مخاطب کون ہیں، استطاعت رکھنے والے ہیں یا سارے لوگ ہیں؟ کلام کے اعتبار سے تو سب ہیں کیا نہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے مطالبہ کن لوگوں سے حج کا سب سے ہے، استطاعت رکھنے والے۔ تو یہ خاص ہے یا عام ہے؟ مسلمان تو سبھی ہیں نا، لیکن کیا سارے مسلمانوں سے اس کا مطالبہ ہے، کن لوگوں سے ہے؟ تو یہ آیت عام ہے یا خاص ہے؟ خاص، کن لوگوں کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک مثال ہے خاص کے لیے کہ اس کے مخاطب ہی بعض لوگ ہیں، سب نہیں۔ مخاطب اور مخاطب میں کیا فرق ہے؟ کہاں سے لاتے اٹھا کے معلوم نہیں ہے۔ مخاطب اور مخاطب، آپ بولیں گے آواز تو الگ آ رہی ہے، کچھ تو فرق ہے۔ کوئی بولیں گے اس کی ڈنڈی نیچے، اس کی ڈنڈی اوپر ہے۔ مخاطب اور مخاطب میں کیا فرق ہے؟ مخاطب جو سامنے ہے اور مخاطب وہ جو پیچھے ہے۔ تو میرے پیچھے کوئی مخاطب ہے نہیں ہے، آپ لوگ سب مخاطب، تو پھر میں کون ہوں؟ خطاب کے تعلق سے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ خطاب کیا مطلب ہے؟ ایڈریس کرنا، کسی سے بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اسی پر سے کیا لفظ ہے جمعہ کا؟ اچھا ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، خطبہ، خطاب ہے، وہ بات ہے، ہاں، خطاب کرنے والا مخاطب، اور مخاطب خطاب نہیں کرنے والا۔ مخاطب وہ جو خطاب کرے، اور مخاطب وہ جس سے وہ خطاب کرے۔ یہ نہیں کہ جو خطاب نہ کرے، اس لیے کہ جو نہیں ہے ابھی وہ مخاطب ہوں گے نہیں۔ مخاطب کون ہے؟ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے، چلیے، تو اگلے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ مطلق اور مقید دیکھیں گے، ان کا فرق، اور عام اور مطلق میں کیا فرق ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ دونوں میں ایک بہت ہی یعنی ہلکا سا پردہ ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔